انا زادی از قلم نور الہدا، پارٹ نمبر 2۔ ریحان کہاں ہے؟ وہ لوگ ناشتے کی تیاری کر رہے تھے۔ آج ولیمے کے بعد انہوں نے عباد کے لیے خاص دعا کا اہتمام کروایا تھا۔ وہ تو چچی سے مل کر چلے گئے۔ رامی نے انہیں بتایا تو سب حیران ہوئے۔ کہاں گیا وہ نیا کزن؟ ارمینا جو خلاف توقع آج جلدی اٹھ گئی تھی، پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے اس نے شمشیر سے پوچھا۔ اپنا سامان لینے گئے ہیں، تم کمرہ خالی کرنے کی تیاری پکڑو۔ شمشیر نے اسے چڑھایا۔ میں اپنا کمرہ کسی کو نہیں دوں گی، ارمینا نے ہتھے سے اکھڑتے ہوئے کہا تو شمشیر آگ لگا کر اٹھ کر چلا گیا۔ ابو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنا کمرہ خالی نہیں کروں گی، وہ ضدی انداز میں جاوید صاحب سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ سے آپ کا کمرہ نہیں چھینا جائے گا، اس بارے میں آ کر بات ہوگی، پہلے اجیا کے سسرال ناشتہ لے کر جانا ہے، جاوید صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ارمینا اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کمرے کو خالی چھوڑنے کا، مگر اپنے نام پر وہ رکی تھی۔ کمرے میں سے راشتہ پھپھو کی آواز آ رہی تھی۔ باجی مسئلہ تو ارمینا کے ماننے کا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی، رفت بیگم نے کہا تو ارمینا نے مزید سننے کے لیے آگے ہوئی تھی۔ اچھا خاصا کماتا ہے لڑکا، اس گھر میں بھی اس کا حصہ ہے، اجیا خوش رہے گی، وہ سب آسائشیں دے سکتا ہے اسے۔ راشتہ بیگم کی بات پر وہ چونکی تھی۔ یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں جانتی ہوں باجی، ریحان مجھے بھی اچھا لگا ہے، مگر بات تو ارمینا کی ضد کی ہے۔ وہ تو رضوان کو چھوٹا قد ہونے پر ذلیل کر چکی ہے، اور ریحان کا سانولا رنگ، وہ پریشانی سے بول رہی تھی جبکہ باہر کھڑی ارمینا غصے سے بیچو تاب کھا رہی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، اپنی ماں اور پھپھو کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کر چکی تھی، مگر جب اگلے دن اسے جاوید صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ غصے سے کمرے میں بند ہو گئی۔ ریحان کی جاب لاہور میں تھی، لیکن وہ کبھی ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے چچا کبھی کبھار آ جاتے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چچا اتنی بڑی خواہش اس کو لے کر دل میں پال چکے تھے۔ وہ انکار کرنے کا ارادہ کرتی کمرے سے نکلی تھی۔ جاوید صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ریحان پر پڑی تھی، جو سر جھکائے جاوید صاحب کی کوئی بات سن رہا تھا۔ ارمینا کو دیکھ کر وہ خاموش ہوئے تھے۔ آؤ بچے، میں ریحان سے یہی کہہ رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے الگ گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر بھی اسی کا ہے۔ کون سی شادی ابو؟ میں نہیں کرنا چاہتی شادی، ارمینا نے بے لچک انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بچے، نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی بعد میں کر لیں گے، وہ نرم لہجے میں بولے تھے۔ ریحان اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو جاوید صاحب کے رکنے پر دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ ارمینا آگے آئی تھی۔ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی ابو، ارمینا نے الفاظ کے رد و بدل سے اپنی بات دہرائی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیا برائی ہے اس میں؟ جو خامیاں نکال کر تم نے رضوان کو منع کیا تھا، ریحان میں ایک بھی نہیں ہے۔ جاوید صاحب کو تھوڑا غصہ آیا تھا، مگر وہ تحمل کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میرا اور اس کا کوئی میچ نہیں ابو، میں سب دوستوں کو کیسے فیس کروں گی؟ میں نے ایک کالے رنگ والے سے شادی کی ہے۔ ارمینا کی بات پر جاوید صاحب نے شرمندگی سے ریحان کی جانب دیکھا، مگر ریحان نارمل تھا۔ بدتمیزی مت کرو ارمینا، وہ اچھا لڑکا ہے، اور جاوید صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کسی صورت اس شخص سے شادی نہیں کروں گی، ارمینا نے ہٹ درمی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ جاوید صاحب نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بس بہت ہو گیا، بہت سمجھا لیا، اب یا تو ریحان سے شادی کے لیے حامی بھرو، یا پھر کل ہی تمہارا نکاح رضوان سے ہو جائے گا۔ جاوید صاحب کی دھمکی پر اس نے ایک سخت نظر پیچھے کھڑے ریحان پر ڈالی، جو ایسے کھڑا تھا گویا یہاں بات کسی اور کی ہو رہی ہو۔ آپ زبردستی نہیں کرا سکتے ابو، ارمینا نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے رونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرا فیصلہ ہے ارمینا، میرے بھائی کی خواہش ہے جس کا احترام تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ وہ کسی طور پہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ شادی۔ جاوید صاحب کے ہاتھ چھوڑ کر ایک ناراضگی بھری نظر ان پر ڈالتی وہ ریحان کے پاس آ کر بولی تھی۔ ریحان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر رخ پھیر گیا۔ وہ پھر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تائے ابو، آپ اس کے ساتھ زبردستی مت کریں، ریحان نے کہا تو جاوید صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔
میرے ہی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اتنی خودسر اور بدتمیز ہو گئی ہے. مجھے معلوم ہے تمہارے علاوہ وہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی. کوئی بھی اس کا یہ مزاج برداشت نہیں کر سکتا. جاوید صاحب کو آخر میں شرمندگی نے آن گھیرا. ریحان کچھ کہہ نہیں پایا تھا. وہ نہیں کرنا چاہتا تھا یہ شادی. ارمینا کا مزاج اور جاوید صاحب کا اس کے لیے پیار دیکھ کر اسے لگا تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، مگر ان کا فوراً مان جانا ریحان کو مشکل میں ڈال گیا تھا. وہ اب چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، کیونکہ عباد صاحب کا خط بھی اس نے ہی جاوید صاحب کو دیا تھا. دوسرا وہ اپنی ماں کی وجہ سے بھی مجبور تھا. شمیم بیگم نے ان کی عدت ختم ہونے تک رکنے سے منع کر دیا تھا. وہ بس جلد از جلد عباد کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی. عباد صاحب نے اپنے نکاح سے عین وقت پر انکار کر کے جہاں شمیم بیگم سے شادی کی ضد باندھی تھی، وہیں نذیر صاحب نے ان کی شادی شمیم بیگم سے کروا کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا. وہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، مگر 10 منٹ بھی نہ رہ سکی. عباد چھپ چھپ کر سب سے ملتے تھے. پچھلے سال نذیر صاحب کے وفات کے بعد وہ بےحد بے چین رہنے لگے. انہیں اس گھر سے تعلق دوبارہ بنانا تھا. وہ اکثر اپنی خواہش کا اظہار کرتے. وہ اس رشتے کے ذریعے پھر سے ملنا چاہ رہے تھے. شمیم بیگم کے لیے اس وقت ان کی خواہش ہی زیادہ ضروری تھی. وہ بھی ارمینا کا مزاج سمجھ چکی تھی، مگر جانتی تھی کہ ریحان کا تحمل مزاج ہونا سب ٹھیک کر دے گا. جتنی خوشگوار اس وقت باہر کی فضا تھی، اتنا ہی کوئی اندر سے بھی خوش تھا. اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کا اس کا انداز بھی الگ تھا. اب بھی وہ کانوں میں ہیڈ فونز لگائے بنا ارد گرد کے پرواہ کیے سڑک کے بیچ میں سکیٹنگ کر رہا تھا. وہ ماہرانہ انداز میں سکیٹنگ بورڈ استعمال کر رہا تھا. آس پاس سے گاڑیاں بھی اسے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی. تبھی اس کی نظر کار میں ٹکٹکی باندھے دیکھتی بچی پر پڑی. اگلی ہی پل اس نے مسکراتے ہوئے اس بچی کو فلائنگ کس پاس کی. ٹریفک بلاک ہوئی تو وہ تیزی سے آگے نکل گیا. وہ آزاد تھا، جسے اپنے نام کی طرح آزاد رہنا پسند تھا. قید اس کو ناگوار گزرتی تھی. اس وقت بھی وہ آزاد پنچھی کی طرح پابندیوں کو توڑتا ہوا اپنا راستہ بنا رہا تھا کہ سامنے سے اچانک آتی کار سے ٹکرایا. ہجوم اس کے گرد جمع ہوا تھا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سب کو حیران کر رہی تھی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سر پھرے لڑکے کو کسی کی ایک جھلک ہی منجمد کر گئی تھی. شاید یہ جھلک اس کا امتحان بننے والی تھی. اس پر بھی آزمائش آ چکی تھی جس میں وہ سب قید ہونے والا تھا. آزاد. اسے ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بستر پر دیکھ کر اس نے منہ بنایا، مگر جہانگیر صاحب کی کرخت آواز پر اس نے فوراً آنکھیں بند کی تھی. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے تم میرے غصے سے بچ نہیں سکتے آزاد. وہ اس وقت سخت نالا تھے. آزاد نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں کھولی. اچانک ہی کار آ گئی تھی، ورنہ میرا پورا دھیان تھا. وہ آہستگی سے بولا تو جہانگیر صاحب اس کے پاس آئے. تم چاہتے کیا ہو آزاد؟ تمہارے ماں باپ مر جائے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ڈیڈ؟ آزاد نے دہل کر انہیں دیکھا. تو پھر کیوں ہماری بات نہیں سنتے؟ اب کی بار ان کے لہجے میں بے بسی تھی. آپ کی سب باتیں سنتا تو ہوں ڈیڈ، لیکن اپنی زندگی بھی جینا چاہتا ہوں. وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر اس کے لہجے میں چھپی اداسی جہانگیر صاحب کو محسوس کر چکے تھے. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا. بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھے. ایک اذیت سی رگوں پہ میں رواں رہتی ہے. ایک غم ہے جو میری جان کو لگا رہتا ہے. رنگ اور نور سے دہکا ہوا رہتا ہے بدن. ہائے، ایک دل ہے جو ہر وقت بجھا رہتا ہے. اجیا بیٹا، نیچے واسے کا دوست اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہے، تم تیار ہو کر آ جاؤ نیچے. مبینہ بیگم اسے کہہ کر واپس چلی گئی. 2 دن ہو گئے تھے. واسے ہنوز اس سے ناراض تھا. وہ اسے مزید ناراض نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے تیار ہونے چلے گئی. رائل بلو فراک پہنے، جس کے بازو کے کناروں پہ بھاری کام تھا، جبکہ باقی فراک بالکل سادہ تھا. اس نے حجاب سیٹ کرتے ہوئے نقاب کیا تھا. دوپٹے سے خود کو کور کرتی وہ نیچے آئی، جہاں واسے بیٹھا خوش اخلاقی سے اپنے دوست سے بات کر رہا تھا. اسے کوئی عورت دکھائی نہ دی تو وہ سلام کرتی واسے کے پاس بیٹھ گئی. وعلیکم السلام بھابی. سامنے بیٹھے واسے کا دوست خوش اخلاقی سے بولا، امی کے کمرے میں جاؤ. واسے نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا تھا، مگر وہ آگے بڑھ کر چائے کپوں میں ڈالنے لگی. واسے کا دوست بھی حیرانی سے اجیا کو دیکھ رہا تھا، جو چائے کا کپ اس کی جانب بڑھا رہی تھی. واسے نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اجیا کو بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا. میں نے کہا امی کے کمرے میں جاؤ. اب کی بار وہ صحیح سے سن چکی تھی اس کی بات. فوراً اٹھ کر مبینہ بیگم کے کمرے میں کی جانب بڑھ گئی.
یار تو زبردستی پردہ کروا رہا ہے بھابھی سے۔ واسی کے دوست کا جملہ سن کر اس کے قدم رکے تھے، آنکھوں میں آنسو بھر کے تھے، جنہیں بامشکل اندر دھکیل کر مبینہ بیگم کے کمرے میں وہ داخل ہوئی تھی۔ لو یہ آ گئی میری بہو۔ اجیا کو دیکھ کر مبینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، وہ اٹھ کر اس سے ملی تھی۔ بھائی نے بتایا تھا کہ آپ پردہ کرتی ہیں، تو اس لیے میں نے وہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خوش دلی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اپنی حرکت پر اور واسع کے غصے کی وجہ جان کر وہ پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی خود کو ملامت کرتی رہی۔ رات کو واسع کمرے میں آیا تو فوراً اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر وہ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ واسع میں تمہاری کزن کا نکاح ہے، کل تیار رہنا، صبح چھوڑ آؤں گا تمہیں وہاں۔ بنا اس کی بات سنے وہ اسے بتا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کس کا نکاح؟ اپنی بات بھول کر وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ صبح وہاں جا کر ہی معلوم کر لینا، اب لائٹ بند کر دو۔ واسع کا لہجہ نارمل تھا، مگر اجیا کو عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے خاموشی سے اٹھ کر لائٹ بند کر دی۔ اپنی جگہ پر لیٹ کر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کس کا نکاح ہے اتنا اچانک۔ دوسری جانب واسع کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے اجیا پسند تھی، مگر اس نے خود کے ساتھ بہت غلط کر لیا تھا، جس کا اندازہ اسے ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ امی، ارمینا کا نکاح اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ واسع اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، شام میں آنے کا وعدہ کر کے۔ اس نے حفصہ بیگم سے پوچھا، تمہارے تایا ابو کی خواہش تھی، اس لیے بھائی صاحب چاہتے ہیں جلد از جلد اس فرض کو ادا کر دیا جائے۔ حفصہ بیگم نے مصروف انداز میں جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اپیا؟ شمشیر نے اسے نقاب کے پن لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نقاب کر رہی ہوں، اس نے دوبارہ شیشے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ گھر کا فنکشن ہے، اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ بیڈ سے کپڑے اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں پردہ کرتی ہوں شمشیر، اجیا نے جتایا تو وہ ہنسا۔ آج آپ بھی عجیب پردہ کرتی ہیں اپیا، شادی کے فنکشن میں تو نہیں کیا آپ نے پردہ؟ وہ تو بول کر جا چکا تھا، مگر اجیا کو لگا جیسے اسے بھری محفل میں تماچا مارا ہو۔ واسع کا غصہ کرنا، کل اس کی نظروں میں فکر، سب سے پہلے یاد آنے والا اسے آخر میں یاد آیا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ نکاح کب ہوا اسے کچھ خبر نہیں تھی، وہ جبرن بھی مسکرا نہیں سکی تھی۔ ارمینا کی رضامندی بھی انہیں مل چکی تھی، یعنی وہ لڑکی اس کا نصیب بنا دی گئی تھی۔ رخصتی کا فیصلہ بھی آج کے دن ہوا تھا۔ ارمینا کے کمرے میں ہلکی پھلکی سجاوٹ رضوان اور باقی کزنز کر چکے تھے۔ مبارکباد کا سلسلہ چلا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ سب سے مل کر شمیم بیگم کے پاس آ گیا تھا۔ واسع نے رامین سے اجیا کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کمرے میں ہے اور کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی سب کام سمیٹ رہے تھے۔ شمیم بیگم کے قدموں میں بیٹھا وہ الفاظ نہیں جتا پا رہا تھا۔ شمیم بیگم نے بہت نصیحت کی تھی ارمینا کو محبت سے سمجھانے کی، اسے وقت دینے کی۔ وہ خاموش تھا، محض سر ہلا کر ان سے پیار لے کر وہ چلا گیا۔ وہ پہلا دلہا تھا جو رخصت ہو کر اپنی دلہن کے کمرے میں آیا تھا۔ اپنے باپ کے گھر میں اسے کمرہ ملا بھی تو اپنی بیوی کا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے، نہ خوشی، نہ غم، نہ غصہ، نہ حیرت، نہ ہی کوئی خواہش۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ جیسے اس نے سوچا تھا، سامنے کا منظر ویسا ہی تھا، بس ایک چیز تھی جو اس نے سوچی تھی اور وہ ویسی نہیں تھی۔ کمرے میں بکھری چیزوں کے درمیان اس کی بیوی، جو یقیناً آج خوبصورتی میں سب کو مات دے چکی تھی، ویسے ہی دلہن بنی کھڑی تھی۔ اسے لگا تھا وہ چینج کر چکی ہوگی۔ پورے کمرے پر نظر دوڑا کر وہ جیسے ہی آگے بڑھا، کمرے کے سکوت کو ارمینا کی آواز نے توڑ دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی؟ استہزائیہ انداز میں پوچھتی وہ قدم آگے چل کر اس کے مقابل آئی۔ بہت زیادہ خوش فہم ہو تم۔ 10 لاکھ حق مہر اور اس گھر میں اپنا حصہ میرے نام کر کے تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ بدصورتی چھپ جائے گی اور میں تمہیں اپنا شوہر تسلیم کر لوں گی، تو بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی وہ غصے سے بھنکاری تھی، مگر سامنے موجود شخص تو جیسے ہر احساس سے حاری تھا، خاموشی سے کھڑا جیسے کوئی بت ہو۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس کی ہر چیز میری ہے، اپنا وجود مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رکھنا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی سامنے کھڑا شخص اچھوت ہو۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ وہ ہوں کرتی پیچھے ہوئی تھی۔ ریحان بھائی، یہ چاچی نے دی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنے کمبل اور تکیے کے بنا نیند نہیں آتی۔ رمی نے جیسے ہی کہا تھا وہ مسکرایا تھا۔ اس کے سامنے نقوش پر اس کی مسکراہٹ کسی کو بھی دوسری بار دیکھنے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ارمینا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔
دروازہ بند کرتا وہ کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ اپنا بستر فرش پر لگاتا وہ اپنا لیپ ٹاپ گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ ارمینا کو اس کا نظر انداز کرنا کھلا تھا۔ اچھا ہوا تم نے قبول کر لیا، تم میرے قابل نہ تھے اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہو۔ جاتے جاتے بھی طنز کرنا اسے ضروری سمجھا۔ ریحان ہنوز خاموش تھا۔ اسے نظر اٹھا کر دوبارہ ارمینا کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ خاموش رہنا اس کا اپنا فیصلہ تھا جس پر وہ قائم رہنے والا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جب وہ بولے گا تب شاید سامنے والا اس کے الفاظ برداشت نہ کر سکے۔ موسم کی بڑھتی خنکی آس پاس کے درختوں پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ خزاں کا موسم شروع ہو چکا تھا، درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ وہیں ایک جانب ان پتوں کے گرنے کے منظر سے لطف اندوز ہوتا آزاد اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا چل رہا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو کچھ سال پہلے تھی، لیکن نہ اس نے پہلے خود کو ظاہر ہونے دیا تھا، نہ ہی اب اس کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ وہ پارک کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھ گیا۔ نظر سامنے درخت پہ تھی جو اپنے لمبائی کے حساب سے وہاں موجود سب درختوں سے اونچا تھا۔ جیسے ہی تیز ہوا کا جھونکا آیا اس درخت کے زرد پرتے ٹہنیوں کا ساتھ چھوڑتے نیچے گرنے لگے۔ آزاد کی نظریں ان پتوں کا پیچھا کیا۔ یکدم ہی وہ ساکت ہوا۔ پارک میں بنے راستے پر نارنجی لباس پہنے ایک لڑکی سکیٹنگ بورڈ نیچے رکھ رہی تھی۔ وہ دم بخودسا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس پر کسی کا گمان ہوا۔ وہ سیدھی ہوئی تو اس کا چہرہ بھی واضح ہو گیا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اب سکیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ پھر اس کی 4 بار کی کوشش رنگ لائی۔ وہ کچھ دور ہی آئی تھی کہ بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گری۔ آزاد اس کی جانب بڑھا مگر اسے رکنا پڑا۔ وہ لڑکی رونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ رونا نیچے گرنے اور چوٹ لگنے کا نہیں تھا۔ آزاد کو یہی بات حیران کر گئی تھی۔ اپنے پتوں کو خود سے جدا ہوتے دیکھ روتا ہوا ایک درخت اور نیچے بیٹھی کسی کو یاد کرتی وہ لڑکی آزاد کو ایک سے معلوم ہو رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ آزاد اس کی چھوڑی جگہ پر آیا تھا۔ سکیٹنگ بورڈ اٹھا کر اب وہ اس لڑکی کے نہ نظر آنے والے قدموں کے نشانات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بار بار بج رہا تھا مگر ارمینا تھی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ باہر پوری شدت سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو ارمینا کی آنکھ کھلی۔ ارد گرد نظر دوڑا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھڑی میں 12 کا ہنسا عبور ہو چکا تھا۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو وہ بیڈ سے اتری۔ کیا ہے؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں پوچھا۔ گھر کی دلہن صاحبہ، ابو نے تمہیں یاد فرمایا ہے، شمشیر کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ منہ بناتی دروازہ بند کر کے مڑی تھی۔ گھر کی دلہن؟ شمشیر کا جملہ یاد آتے ہی اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ میری شادی ہوگی ہے اور وہ بھی اس سب یاد آتے ہی اس نے کھڑکی کے پاس دیکھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، ریحان بھی نہیں۔ پھر اس نے باقی کمرے کو دیکھا جو صاف تھا۔ یہ سب اس نے کیا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ گیا کہاں؟ اس نے باتھ روم چیک کرتے ہوئے خود سے سوال کیا مگر باتھ روم خالی تھا۔ اچھا ہوا خود ہی چلا گیا ورنہ میرا موڈ خراب ہو جاتا اسے دیکھ کر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے نکلی اور سیدھا جاوید صاحب کے کمرے میں گئی جہاں وہ بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے بلایا ابو؟ وہ ناراضگی دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے ارمینا، اس لیے اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دو۔ ریحان کس وقت آفس جاتا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کل سے اس کا اور اپنا ناشتہ تم بناؤ گی، سمجھی؟ جاوید صاحب کا ارادہ بھی اسے کوئی چھوٹ دینے کا نہ تھا۔ میں کیوں بناؤں گی ناشتہ؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیونکہ وہ اب تمہارا شوہر ہے اور جیسے تمہاری ماں میرے لیے ناشتہ بناتی ہے تم بھی اس کے لیے بناؤ گی، اور کل سے جلدی اٹھ جانا۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ جانتے تھے اگر وہاں رکتے تو ارمینا رو کر فوراً انہیں موو کر دیتی، لیکن فی الحال اس پر سختی کرنا ضروری تھا۔ نواب زیادہ ہے جو اس کا ناشتہ بھی میں بناؤں؟ سامنے آئے ذرا میرے تو 14 طبق روشن نہ کیے تو میرا نام بھی ارمینا نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ لاؤ میں بنا دیتی ہوں ناشتہ۔ حفصہ بیگم کچن میں آئی تو ارمینا کو چائے چڑھاتے دیکھ کر اپنی خدمات پیش کرنے لگی۔ رہنے دے چچی، روز خود بنانا ہے تو آج بھی بنا لوں گی۔ شکل پہ 12 بجائے وہ اس وقت مظلومیت کی مثال بنی ہوئی تھی۔ کسی بھی طرح اسے کام سے چھٹکارا پانا تھا۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن آج میں بنا دیتی ہوں، ولیمے کے بعد تم بنا لیا کرنا۔ سارے پلان پر پانی پھیرتی وہ بولی تو ارمینا کو تاؤ آیا۔ تیز قدم اٹھاتی کچن سے نکل آئی۔ کمرے میں آئی تو غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔
یکدم نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے باکس پر پڑی۔ اسے کھولا تو اندر سونے کی 4 چوڑیاں تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کی ماں کے ہاتھ میں بھی ایسی ہی چوڑیاں تھی جو اس کی دادی نے اپنی تینوں بہوؤں کے لیے بنوائی تھی۔ کنجوس انسان، گفٹ میں اپنی اماں کی چوڑیاں دے دی۔ باکس واپس بند کرتے وہ نخوت سے بولی تھی، پھر ناشتے کا انتظار کرنے لگی۔ واسے بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، تو میں نہیں جا سکتی تم لوگوں کے ساتھ۔ ایسے کرو اجیا اور تم چلے جانا دعوت میں۔ وہ آفس سے لوٹا تو مبینہ بیگم نے اسے کہا۔ ان سے پیار سے لے کر کمرے کی جانب وہ بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو اسے اجیا کہیں دکھائی نہ دی۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ اس جانب آیا تو اسے اجیا سیڑھیوں پر بیٹھی دکھائی دی۔ بیگ بیڈ پر رکھ کر وہ اس کے پیچھے آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی تھی۔ اجیا، واسے نے اسے پکارا تو اس کا لرزتا وجود تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کل سے چپ تھی، اسے نوٹ کیا تھا مگر پوچھ نہیں پایا۔ صبح میں بھی اسے آفس جلدی جانا تھا اس لیے وہ دھیان نہیں دے پایا، مگر اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، اجیا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگی۔ واسے نے ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھایا۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ واسے کا انداز ابھی بھی بدلا نہ تھا۔ اپنے لیے فکر دیکھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رونے لگی۔ واسے، میں نے بہت غلط کر دیا، اللہ کو ناراض کیا۔ میں کیوں نہیں سمجھ پائی کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے اپنے ساتھ ساتھ سب کا مذاق بنوا دیا۔ وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ یہاں میری طرف دیکھو اجیا۔ کچھ دیر بعد واسے نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ اللہ تم سے ناراض نہیں، یہ راستہ آسان نہیں ہوتا لیکن تمہارے لیے بہت آسان بنا تھا۔ تمہاری فیملی تمہیں سپورٹ کر رہی تھی، میری فیملی بھی تمہیں سپورٹ کر رہی تھی۔ جب سب کچھ آسانی سے ہو جائے تو آزمایا پھر بھی جاتا ہے۔ میں فیل ہوگی شاید۔ واسے کے سمجھانے پر وہ سر جھکاتے بولی۔ تم پاس ہو یا فیل یہ تو تم بتا سکتی ہو۔ واسے کے نارمل انداز میں کہنے پر اجیا نے چہرہ اٹھایا اور آنکھوں میں سوال۔ ہاں تم بتاؤ، کیا پردہ چھوڑو گی؟ لوگ باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے مذاق بھی بنائے، برداشت کر سکو گی؟ میں کر لوں گی برداشت، لیکن ناکام نہیں ہوگی، وہ فوراً بولی تو واسے نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تو یہ آنسو اب نہیں بہنے چاہیے، برداشت کرنے کے لیے مضبوط بھی بننا ہوگا۔ میں مضبوط بنوں گی اور نہیں روں گی اب۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، واسے بھی مسکرایا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر اجیا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اجیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ اجیا کے معصومیت سے پوچھنے پر وہ مسکرایا اور اسے ساتھ لیے اندر کمرے میں آ گیا۔ مطلب آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس کے جواب نہ دینے پر اجیا نے پوچھا تو واسے نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر رکھے اپنے بیگ میں سے ایک گفٹ پیک نکالا۔ آئی ایم سوری، میں اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ گفٹ اس کی جانب بڑھا تھا، وہ شرمندگی سے بولا تو اجیا کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ پھر سے آنسو؟ واسے نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اجیا مسکرائی تھی۔ اللہ ناراض نہیں ہے، انہوں نے مجھے آپ جیسا ساتھی دیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو واسے نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گفٹ نہیں کھولو گی؟ واسے نے اسے پوچھا تو اسے الگ ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی گفٹ کھولا تو اندر 3 مختلف رنگ کے حجاب دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھی۔ میری بیوی کے لیے جتنا میں کر سکتا ہوں کروں گا۔ اب تیار ہو جاؤ، تمہاری کزن کے لیے ولیمے میں بھی جانا ہے۔ اچانک یاد آتے ہی وہ بولا تو اجیا ہنسی تھی۔ ہنسنا بند کرو اور میرے کپڑے نکالو، اس کے سر پر چپت لگاتا وہ بولا تھا، اور پھر اپنا والٹ اور گھڑی نکالنے لگا۔ اجیا آسودگی سے مسکرائی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی وہ الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔